اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں، ان کا حکم فرمایا کہ وہ تم سے اجازت لیں۔ کب لیں؟ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ لوگ جو تم میں ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، تین وقت میں، تین اوقات میں۔ پیچھے آیت میں ذکر ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ دوپہر کے وقت بھی وہ آرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو بھیجا کہ عمر کو بلا کے لاؤ۔ اچھا، وہ غلام آئے تو وہ بے دھڑک سیدھا اندر چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اور دوپہر کے وقت انسان سوتا ہے یا رات کے وقت سوتا ہے، کسی بھی وقت جب سوتا ہے تو عموماً وہ زائد کپڑے وغیرہ اتار کے ایک عام سے لباس میں وہ سوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس غلام کو اس طرح بے دھڑک اندر آتے ہوئے دیکھا تو آپ کو بڑا ناگوار گزرا۔ آپ نے اس وقت کہا کہ کاش کوئی ان غلاموں کے لیے بھی حکم نازل ہو جاتا کہ وہ اجازت لے کر آتے۔ ادھر عمر بن خطاب نے دل میں ارادہ کیا، ادھر رب نے وہ حکم نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ادھر وہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا ہو جائے، ادھر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو تین اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے نابالغ بچے جو گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں، چاہے اڑوسی پڑوسیوں کے ہوں یا اپنے ہوں، وہ بچوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، پھر کام کاج کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، پھر غلام جو گھروں میں رکھتے تھے تو کام کاج کے مسئلے مسائل تھے، اب وہ بار بار اندر آتے تھے جاتے تھے، ان کو اگر حکم ہوتا کہ نہیں ہر بار دستک دے کے ہی اندر آؤ تو وہ بیچارے دستک دے کے کھڑے رہتے، ان کے لیے حرج تھی، پریشانی کا باعث تھا، تو ان کو حکم نہیں تھا۔ اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے تین خصوصی اوقات میں، اس کے علاوہ وہ بغیر اجازت بھی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں اتنی بات بھی عرض کر دوں کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اتنا مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا اس دور میں جو بھی مکانات وغیرہ بنتے تھے تو باہر کا جو دروازہ ہوتا تھا نا، وہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، صرف راستہ ہی ہوتا تھا اندر آنے کا، نہ اس پہ کوئی پردہ وغیرہ پڑا ہوا ہوتا تھا، تو اس لیے جو بھی آتا سیدھا اندر چلا آتا تھا۔ بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھی شروع میں، لوگ اندر گھر بناتے تھے، کمرے رہنے کے لیے الگ، پھر اس کی چار دیواری ہوتی تھی، چار دیواری کے بیچ میں اندر آنے کا راستہ ہوتا تھا، اس پہ گیٹ اب تو گیٹ لگاتے ہیں نا، اس دور میں اتنی فراوانی تھی نہیں تو گیٹ شیٹ کچھ بھی نہیں لگتے تھے، تو جو بھی آتا سیدھا اندر چلا آتا، تو اس لیے وہ پھر اجازت لینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن بعد میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی تو ہر گھر میں باہر گیٹ بھی لگنے لگے، دروازے بھی، تو اب جو بھی آتا ہے بے دھڑک تو اندر آ ہی نہیں سکتا، دروازہ بند ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی بجانا پڑتا ہے جی، تو اب یہ اسی کے قائم مقام ہو گیا حکم کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تین وقتوں میں یہ غلام اور چھوٹے نابالغ بچے یہ اجازت لے کر اندر آیا کریں۔ یہ بلوغت کی حکم کیا ہے، عمر کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بچی کے لیے کم از کم، بچی ہے کم از کم 9 سال اور بچے کے لیے کم از کم 12 سال بلوغت کی عمر ہے۔ اس دوران اگر بالغ ہونے کی نشانی کوئی ظاہر ہو جائے، علامات ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ تصور ہوں گے، لیکن اگر کوئی بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، نہ بچی میں نہ بچے میں، تو 15 سال کی عمر میں دونوں بالغ متصور ہوں گے، چاہے کوئی نشانی ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک بالغ ہونا تو یہ ہے جسمانی ہے، اور ایک بالغ ہونا روحانی بھی ہے، عقلی لحاظ سے بھی انسان کا بالغ ہونا ہے، عقل و شعور کا، خرد کا آنا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت عطا فرما دیتا ہے، بس اوقات 40 سال کی عمر کے بعد جا کر انسان دانا ہوتا ہے، علم و حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 40 سال گزرنے کے بعد بھی انسان کی عقل ٹھکانے نہیں لگتی ہیں جی، ویسا بھی ہوتا ہے۔ تو بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ اپنا کرم فرمائے۔ میں نے کسی بزرگ کا قول پڑھا تھا، ان نے فرمایا جو بندہ سنت کے مطابق عمل کرتا رہے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت سے پر فرما دے گا. سبحان اللہ. وہ بات کرے گا تو دنائی کی کرے گا. سبحان اللہ. اور جو بندہ سنت پہ عمل نہیں کرے گا فرمایا وہ علم و حکمت نہیں پا سکے گا. اللہ. اب یہ جتنا کوئی سنت پہ عمل کرے گا رب اتنا فضل فرمائے گا. ہیں جی. تو بس اوقات رب یہ بچپن میں بھی عطا فرما دیتا ہے. کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں اللہ کی پیاری محبوب. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عمر نہیں تھی. شام بن عبد الملک نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ خلافت کے حقدار اس لیے نہیں کہ آپ کنیز کے بیٹے ہیں. آپ کنیز سے آپ پیدا ہوئے تھے. آپ کنیز کے بیٹے ہیں, باندی کے بیٹے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کنیز کا بیٹا ہوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جس سے پیدا ہوئے وہ بھی کنیز تھی. اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی پیدا فرمائی کہ ساری دنیا کے سردار کہلائے. سبحان اللہ. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنیز تھی, ان سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. دیکھیں نا یہ دانائی کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. برجستہ جواب عطا فرمایا. حضرت حسین بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ, بچپن کا زمانہ ہے ان کا, بڑے بزرگوں میں جا کر بیٹھ گئے. دانشور لوگ تھے, دانا لوگ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیچ میں بولنے لگے, انہوں نے ٹوکا. انہوں نے فرمایا کہ بڑوں کے بیچ میں بچے نہیں بولتے, علماء کے بیچ میں بچے نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا ہاں چھوٹے نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا میں ہدہد سے چھوٹا نہیں اور تم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑے نہیں. ہدہد اگر سلیمان علیہ السلام کے سامنے بول سکتا ہے تو میں بھی آپ کے سامنے بول سکتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں جی, اللہ. کہاں سلیمان علیہ السلام, کہاں تم دانشور, کہاں ہدہد پرندہ, کہاں میں. اللہ. یہ دانائی کی باتیں جی رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. بس انسان کا اتنا عمل دخل ہے کہ وہ نیک راستے پہ چلتا رہے, برائی سے بچتا رہے, تو رب اپنا فضل فرما دیتا ہے. رب نے 3 اوقات میں اجازت لینے کا ان کو حکم دیا. فرمایا من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے, چونکہ اس وقت انسان سویا ہوا اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے. اچانک اندر غلام آ جائے یا بچہ آ جائے تو وہ بے لباس ہوگا, بے ستر ہوگا, تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ, اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو, اور دوپہر جو کیلولہ کا وقت تھا اس وقت بھی سوتے تھے. فرمایا جب تم اس وقت آرام کرتے ہو تو اس وقت بھی یہ غلام جو گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں کام کاج کے لیے, یوں ہی چھوٹے بچے, تو اس وقت بھی اجازت لے کر آئیں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, اور نماز عشاء کے بعد, چونکہ یہ وقت سونے کا ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان کپڑے اتار رہا ہوتا ہے, تبدیل وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب تو اللہ کے فضل و کرم سے سہولیات ہیں جی, کمرے میں بند کر کے, کنڈی لگا کے, بندہ دروازہ بند کر کے آرام سے پہن لیتا ہے کپڑے. اس دور میں نے ابھی عرض کی کہ اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی, دروازوں وغیرہ کا, پردوں کا اتنا اہتمام نہیں تھا, اس لیے اجازت کا خصوصی حکم تھا. ثلاث عورات لکم, یہ 3 وقت تمہارے شرم کے ہیں, یعنی اس وقت شرم و حیا کا وقت ہے کپڑے چینج کرنے کا جو ہوتا ہے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, ان 3 اوقات کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر. غلام ہیں, بچے ہیں, اب وہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, اور تم پر بھی گناہ نہیں کہ تم کہو کہ تم اجازت کے بغیر کیوں آئے. تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں, ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار آتے تھے کام کاج کے لیے, اگر پابندی لگا دی جاتی تو ان کے لیے حرج پیدا ہوتا. طوافون علیکم بعدکم علی بعد, آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اللہ تعالیٰ یوں ہی تمہارے لیے آیات بیان فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اللہ کے پاس علم ہے, ایسا علم ہے کہ وہ جو باتیں نہیں بھی ہوئی وہ بھی جانتا ہے کہ کب کیا کیا کیسے کیسے ہوں گی جی, اور حکمت بھی جانتا ہے کہ کب کیا حکم دیا جائے اس کا فائدہ ہے. تو جو باتوں کا حکم رب نے دیا ہے وہ علم پر بھی مبنی ہے, حکمت پر بھی مبنی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے جی. علم بھی انہی میں ہے, حکمت بھی انہی میں ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیں جی, چھوٹے بچے ہیں, نابالغ ہیں, مگر اللہ نے ان کو حکم دیا ہے, ایک شرعی حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں.
یہ اس کی بات ہے جہاں دروازہ وغیرہ کھلا ہو، اندر کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اچانک اندر نہ جائے بندہ، دروازہ بند ہے تو پھر تو ویسے ہی بجا کے اندر جانا ہے، دستک دے کے جانا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کو حکم دیا کہ اجازت لے کے جائیں۔ یہیں سے علماء کرام نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو بھی شرعی باتیں سکھائی جائیں، شریعت کا حکم ان کو بھی دیا جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، جب 10 برس کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ، 12 برس کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا تو مار کے گھر سے نکال دو۔ ہم بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اگر ایسی کرتے نا تو ہمیں رونا نہ پڑتا۔ آج جو ہم روتے ہیں نا، میرا بچہ کام نہیں کرتا، میرا بچہ نکما بیٹھا ہے، میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ ایسا ہے ویسا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم شریعت کے مطابق تربیت ہی نہیں کرتے۔ اگر بچے کو 7 سال سے شروع کر دے نا، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو اس کی عادت اچھی ہوتی جائے گی شریعت کی اتباع والی، دوسرا قدرتی طور پر آپ کا رعب اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ جب تک گھر میں کسی بڑے سربراہ کا چھوٹوں پر رعب نہ ہو جی، میں 100% کہتا ہوں کوئی چھوٹا بڑے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ رعب تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ غلطی سے روکے، اچھائی کا حکم دے۔ بندہ جب ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رعب بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ پھر چھوٹے بڑے کو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ گھر میں کوئی ہے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔